بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام اللہ علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ میرے عزیزوں، پیارے بھائیوں، آج آپ کے ساتھ میری گفتگو کا موضوع ہے رایۃ العز، عزت اور فخر و سر بلندی کا جھنڈا۔ اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ملک کا اس وقت ایک اپنا جھنڈا ہے، وہ جھنڈا اس ملک کی علامت اور اس کی پہچان ہے۔ جھنڈے کا رواج اور جھنڈے کا سلسلہ نیا نہیں ہے، قدیم زمانے سے یہ چیزیں چلی آئی۔ جو قومیں چلتی تھیں وہ اپنا جھنڈا لے کر چلتی تھیں، وہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ چلتے تھے، آپ کی جلو میں آپ کے ساتھ جھنڈا ہوا کرتا تھا، رایا ہوا کرتا تھا۔ آپ نے ایک موقع پر عید کی نماز پڑھائی تو خطبہ دینے کے لیے، آواز کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا جہاں جھنڈا نصب تھا۔ بے شمار غزوات میں ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید۔ آپ نے کہا کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تم شہید ہوگے تو جھنڈا فلاں لے لے گا، اور وہ ہوگا تو فلاں لے لے گا۔ اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ صحابی نے ہاتھ کٹ جائیں، چوٹ لگ جائے، زخم لگ جائے، تیر لگ جائے، لیکن جھنڈے کو گرنے نہیں دینا، کیونکہ یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ وحدت کی علامت، اتحاد کی علامت، یہ قوت کی علامت، یہ فخر و عزت کی علامت، یہ عظمت کی علامت، یہ بلندی کی علامت۔ اس لیے ہم لوگ اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کہا کرتے ہیں کہ بھائی ان کا جھنڈا سر بلند رہے، جھنڈے کی بلندی قائم رہے، جھنڈا برقرار رہے۔ تو اصل میں یہ ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھنڈے کے نیچے، جسے لوگ ہم کہتے ہیں آپس میں کہ ہم سب اس جھنڈے کے نیچے متحد ہیں، تو جھنڈا یہ نشان ہے، رمز ہے، علامت ہے اور پہچان ہے۔ تو اصل کیا چیز ہوئی؟ اصل وہ نعمتیں ہوئیں، وہ چیزیں ہوئیں جن کے لیے اور جن کی پہچان کے لیے اور جن کی طرف یہ جھنڈا اشارہ کرتا ہے۔ مضبوط وطن، یہ مضبوط وطن اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس ایک عظیم نعمت کے تحت اللہ ہزاروں نعمتوں کو عطا کرتا ہے۔ مضبوط وطن اگر مل گیا تو ہم میں سے ہر شخص کو حاجت اور ضرورت ہے کہ اس کو امن و امان ہو، امن و استقرار والا ملک مل گیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس کی حاجت ہوتی ہے کہ اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہو۔ وطن مضبوط ہے تو عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس کی حاجت ہوتی ہے کہ تعلیم و تعلم، پڑھنے لکھنے کا ماحول ہو، اس کے وسائل ہوں، اس کے ذرائع ہوں، اس کی جگہیں ہوں، اس کے مراکز ہوں۔ مضبوط اگر وطن ہے تو یہ ساری چیزیں میسر ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو حاجت ہوتی ہے کہ صحت پر اس کی توجہ ہو اور تندرستی، اور بیمار اگر ہو جائے تو علاج معالجے کی سہولت ہو۔ مضبوط وطن موجود ہے، یہ سہولت موجود ہے، یہ نعمت بھی موجود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو حاجت ہوتی ہے کہ وہ برسر روزگار ہو، رزق والا ہو، روزی والا ہو۔ اچھا مضبوط وطن موجود ہے، روزگار میسر ہے۔ مضبوط کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ہر پہلو سے قوت کا ہونا اور ہر پہلو سے ترقی کا ہونا، ہر پہلو سے بلند ہونا، یہ مقصود ہوتا ہے اور یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس کے اقتصادی احوال بھی اچھے ہوں، دینی احوال بھی اچھے ہوں، اجتماعی احوال بھی اچھے ہوں، اس کے حالات بھی اچھے ہوں، اس میں امن و امان ہو، اس میں استقرار ہو، ساری چیزیں میسر ہوں۔ اور وطن کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی دعا کی ہے، اور وطن سے محبت نبیوں کی سنت رہی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے تو مخاطب کر کے کہا کہ دنیا کی زمین میں سب سے محبوب زمین تو ہے، تو میرا وطن ہے، اگر لوگ نہ نکال رہے ہوتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا اور کبھی نہ نکلتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن مدینہ منورہ میں جب آپ مقیم رہے وہاں کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، مدینہ منورہ کے لیے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ بچوں کو بسا دیا یا میرا شہر ہو گیا، اس کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، خوشحالی کی دعا کی کہ رزق خوب آئے، وارزق اہلہ من الثمرات، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں پر رزق کا دروازہ کھول دے اور خوب ان کو رزق عطا فرما، خوشحالی کی دعا کی وطن کے لیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جن چیزوں سے وطن مضبوط ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ اور رسول اور اولیاء الامور کی طاعت۔ جب آپ اولیاء الامور کی ذمہ داروں کی بات ہی نہیں مانیں گے، اللہ اور رسول کی طاعت ہی کو نہیں قبول کریں گے، تو کدھر سے وطن مضبوط آئے گا سامنے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو اور اولیاء الامور کی اطاعت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک السمع والطاعہ فی منشطک ومکرہک وفی عسرک وفی یسرک، تمہارے اوپر لازم ہے امیر کی اطاعت کرو، امیر کی بات سنو، خواہی نہ خواہی، چاہے دل چاہے یا دل نہ چاہے، تمہارے حالات بہت اچھے ہوں یا تمہارے حالات خراب ہوں، کیونکہ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک وطن اور ملک کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ سمع و طاعت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر مضبوطی اور قوت نہیں آتی، اور اجتماعیت بہت ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹکڑوں میں بٹنے سے سختی سے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ علیکم بالجماعہ، اتحاد قائم رکھنا، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، ٹکڑوں میں مت بٹ جانا، یہ اپنی جماعت بنا لے رہا ہے، وہ اپنی جماعت بنا لے رہا ہے، یہ اپنا ٹکڑا بنا لے رہا ہے، وہ اپنا ٹکڑا بنا، یہ اس کے خلاف جا رہا ہے، وہ اس کے خلاف جا رہا ہے، تو کمزور کس کو کر رہے ہو؟ کمزور کس کو پھر نہ وطن رہے گا، نہ طاقت رہے گی، نہ قوت رہے گی، اور لڑتے ہی رہو گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، لڑو مت، آپس میں لڑو گے ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، جمے رہو۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تنازع آپس میں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ دور نہیں جائیں، آپ اپنے گھر کو اٹھا لیں، آپ کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، سب ہیں، آپ ماحول جھگڑے والا بنا دیجئے گھر میں۔ آپ کا ایک گھر اچھا نہیں ہو سکتا، آپ چین اور سکون سے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں ایک مضبوط گھر نہیں مانے جا سکتے، ایک مضبوط گھر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک گھر ہم نہیں چلا سکتے ہیں جھگڑ کر کے، لڑ کر کے اور آپس میں اختلاف کر کے، ملک چلا لیں گے؟ ملک کو ترقی ہو جائے گی، ملک بلند ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ جم کر متحد ہو کر کے پکڑ لو، آپس میں ٹکڑوں میں مت جاؤ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ٹکڑے میں بٹ جاؤ، ہر آدمی اپنی جگہ بہت خوش رہے، اس سے تمہیں ترقی نہیں ہو سکتی، اس سے تم بلندی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جماعت کے ساتھ رہو، فإن الشیطان مع الواحد، جو اکیلا ہوتا ہے نا اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے، اور صرف دو ہو جائیں تو شیطان بھاگ اٹھتا ہے، اگر پوری جماعت ہو جائے تو شیطان کو کہیں رخ ملے گا؟ آپ چھوٹی سی زندگی اٹھا لیجئے نا، آپ اپنے گھر میں جھگڑ لیجئے تو دیکھیے اگل بغل کے جو دشمن ہیں، بیٹے کو باپ کے خلاف چڑھاتے ہیں، باپ کو بیٹے کے خلاف چڑھاتے ہیں، بھائی کو بھائی کے خلاف چڑھاتے ہیں۔ ہمارے گھر ٹکڑے ہوتے نہیں ہوتے؟ بربادی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ کوئی چھپی ڈھکی بات ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ گھس گیا شیطان، وہ اختلاف کیا، الگ ہوا، آ گیا شیطان، اس کے پیچھے لگ گیا،
بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، بیٹے کو باپ سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ماں کو اولاد سے لڑا دیا، بہو کو ساس سے لڑا دیا، ساس کو بہو سے. یہ معاشرے میں ہوتا ہے. اور اللہ کی کتاب کو لے کر کے آ جائیے، معاشرہ بلند ہو جاتا ہے. تو پھر ملک تو اور مزید ہے، ملک کی مضبوطی تو اور مطلوب ہے اور ضروری ہے. تو پہلی چیز یہ ہے، مضبوط وطن کے لیے آپ کو متحد رہنا پڑے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اولیاء الامور کی طاعت کرنی پڑے گی، اور جماعت کی اہمیت سمجھنی پڑے گی کہ اجتماعیت اور اتحاد اللہ کی طرف سے بہت مطلوب ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا یقین ہو، یہ ہمارے ذہن میں آ جائے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے خون کے رشتے کو کاٹ دیتے ہیں، خون کے رشتے کی اہمیت نہیں. ارے وہ خون کے رشتے کے ذریعے اللہ نے تم کو متحد کر دیا ہے. اور تم ایک چھوٹے سے 2 گھروں کو آپ لے لیجئے، ایک ایسا گھر لے لیجئے سب 5 بھائی 7 بھائی سب متحد ہیں، سب مل کر چھوٹا کاروبار ہو بڑا کاروبار ہو، چھوٹی زندگی بڑی زندگی کرتے ہیں. ایک دوسرا گھر لے لیا، ہر ایک دوسرے سے لڑتا رہتا ہے، چاہے وہ 9 بھائی ہوں چاہے وہ 10 بھائی ہوں، اس کے ڈبل ہوں. آپ بتائیے سب دیکھنے کے بعد کہ طاقتور گھر کون سا ہے، طاقتور خاندان کون سا ہے؟ جو متحد ہے، جو ایک ہے، ان کے گھر میں سکون بھی ہے، ان کے گھر میں ترقی بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نے ہم کو راستہ بتایا. تو جب ہم اس کی اہمیت سمجھیں گے تو ہم اپنے گھر کی بھی اہمیت سمجھیں گے، وطن کی بھی اہمیت سمجھیں گے، سماج کی بھی سمجھیں گے، شہر کی بھی، گاؤں کی بھی، معاشرے کی بھی. پھر ہم نمونہ بننے لگیں گے، ہماری مثال قائم ہونے لگے گی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتحاد پر توجہ رکھنا، اجتماعیت پر توجہ رکھنا، کہ ہمارا اتحاد پارا پارا نہ ہو، ہماری اجتماعیت کو ٹکڑے نہ ہو، ہم متحد رہیں، مضبوط رہیں. جب ہم متحد ہوں گے، جب نہ جا کر کے اگر ہماری کوئی نشانی ہے، ہمارا جھنڈا، تو اس کو عزت ملے گی. ہم کو طاقت نہیں ہوگی تو ہماری کسی نشانی کو عزت نہیں ہوگی. ہم کو طاقت ہوگی، ہم کو عزت ہوگی تو اس سے ہمارا نشان بھی باعزت ہوگا، طاقتور ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ اللہ اور رسول اور اولیاء الامور کی طاعت، متحد رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا. دوسری چیز، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اپنے وطن کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اخلاص کے ساتھ. شرط نہیں کہ کوئی دیکھے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، امید لگا کے تاکہ ہمارا نام ہو جائے. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاص کی قید لگائی ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ تو وہ ہے جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس پر اجر بھی دے رہا ہے، تو کام میں مضبوطی ہوگی، طاقت ہوگی اور اخلاص ہوگا، اور ریاکاری اور ریا اور نمود سے انسان محفوظ ہوگا اور وہ بابرکت عمل ہوگا. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جس میں اللہ کی رضا ڈھونڈی جائے. انسان کے لیے اور کسی انسان کی رضا کے لیے کرنے کے چکر میں انسان پڑتا ہے تو اس کے اندر پختگی نہیں آتی، قوت نہیں آتی. آپ تعلق بھی رکھیں، فائدے کے ساتھ رکھیں، جب فائدہ نہیں ہوگا تو اس آدمی سے دشمنی کر لیں گے، اور فائدہ ہوگا تو اس آدمی سے تعلق رکھیں گے. اخلاص کے ساتھ رکھیں گے تو اس کو انسان کے طور پر آپ چاہیں گے، اور اس کی حیثیت اور اس کی عزت ہر حال میں آپ کریں گے، آپ کو فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو. تو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز، وطن کی چیزوں سے قلب کا لگاؤ ہونا، کہ میرے وطن کی کوئی چیز نقصان نہ ہو، میری ذات سے وطن کو فائدہ ہو، وطن کو نقصان نہ ہو. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بھی سنت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. کہا کہ ملک کا جو خزانہ ہے آپ ہمیں اس کا ذمہ دار بنا دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ لوٹ مار کہاں؟ پیسوں میں ہے. خزانہ کسی کا حوالہ دیکھیے، پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا ایماندار ہے. اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر غبن کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جذبہ یہ ہوا کہ میں تو نبی ہوں، تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امن و امان اور ایمان کا پختہ اور نمونہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو خزانہ کس لیے لیا؟ انی حفیظ علیم. آگے کی بات کہی کہ میں بہت اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور کون کتنا حقدار ہے اس کو سمجھ کر کے علیم، جاننے والا ہو کہ کس طرح اس کو خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے. یہ کتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ وطن کی چیزوں کی حفاظت کا جذبہ ہو، اور اس کے مقدرات، اس کی جو چیزیں، اس کے جو خزانے ہیں ان کے ساتھ لگاؤ ہو اور ان کی حفاظت. ایک صحابی ہے ابن اللتبیہ نام ہے، اور تو اللہ کے رسول، ان کا نام عبداللہ ہے، وہ قبیلہ ازد کے تھے. تو صدقات بنی سلیم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مامور کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ وہ لے کر کے لے آئیں، تو ایک مرتبہ سب لے کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المال کے لیے ہے اور یہ مجھے تحفے کے طور پر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیز ناگوار گزری، آپ نے فرمایا کہ کیا تم گھر میں تم لوگ بیٹھے رہتے ہو تو تحفے آتے ہیں، لوگ دیتے ہیں کہ یہ بھی تمہارا تحفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد سے بہت نصیحت فرمائی اور تنبیہ کی اور آگاہی کی کہ اگر کوئی شخص ذرا بھی غبن کر لے اور جو قوم کا مال ہے اس میں ذرا بھی اگر وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ عذاب بن کر کے اس کے گلے میں آئے گا۔ اور آپ نے لوگوں کو غبن سے اور خیانت سے متنبہ کیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ آدمی کے ایمان کو کھا جانے والی چیز ہے۔ آپ غور کیجئے کیا ہم کو نتیجہ ملتا ہے کہ ملک کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ، تو پہلی چیز جو بیان کی کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولیاء الامور کی اطاعت، دوسری چیز کہ اخلاص کے ساتھ خدمت کا جذبہ ہو، اخلاص کے ساتھ، کوئی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مثالیں آئیں کہ گاڑی جا رہی ہے، پتھر ہے تو کوئی رک گیا کہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دو تاکہ پھر کوئی دوسرا آنے والا ہے تو اس کو نقصان نہ ہو جائے، کوئی گاڑی کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ اندر سے قلب سے اخلاص کے ساتھ عمل کا ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کو کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنی قوم کو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ رکھے، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے اخلاص کا۔ اور اگلی بات، آپ فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں، آپ مفید کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کے اندر تعلیم ہونی چاہیے، علم سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کمال ہونا چاہیے، مہارت ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے پاس اخلاص ہے، جذبہ ہے، سب ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں آتا، پڑھنے لکھنے کا بھی جذبہ نہیں، علم بھی نہیں، کسی چیز کا کمال اور مہارت بھی نہیں، تو آدمی اپنی جگہ تو وہ اچھا رہے گا لیکن نفع پہنچا پائے گا، فائدہ پہنچا پائے گا؟ تو میرے عزیزو، ہم مفید کیسے ہو اس کے لیے تعلیم و تعلم یہ بہت ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اغدو عالما او متعلما، یا تو پڑھے لکھے خود عالم ہو جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ، لیکن اس کو چھوڑ کر کے ایک ایسا شخص نہ بنو کہ جس کی خود کوئی منزل نہ ہو، کبھی یہ راستہ، کبھی وہ راستہ، کبھی وہ راستہ، نہیں، پختہ راستہ اختیار کرنے والے بنو۔ اور جب انسان میں یہ جذبہ ہوگا کہ مجھے سیکھنا ہے اور مجھے سکھانا ہے، مجھے مفید ہونا ہے، وہ کسی بھی چیز کا کمال، اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات رکھے اس دنیا میں، کوئی ایک جگہ نہیں، شرط یہ ہے کہ آپ میں جذبہ ہو سیکھنے کا، آپ میں کاہلی نہ ہو، سستی نہ ہو اور نکما پنی کا مزاج نہ ہو، تو آپ اپنے گھر کے لیے مفید، وطن کے لیے مفید، سب کے لیے مفید۔ بولو بھائی یہ بات اچھی ہے کہ نہیں، درست ہے کہ نہیں؟ تو اور اللہ کے فضل و کرم سے اور حفاظت کا مطلب تمام چیزوں کی حفاظت، وراثت، جو قوم کی وراثت ہے، اخلاق کی ان کی حفاظت، علم کی ان کی حفاظت، جو دین ہے اس کی حفاظت، جو جغرافیائی سرزمین ہے ان کی حفاظت، جو ملک کے خزانے ہیں ان کی حفاظت، اور امن و امان کا لفظ بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، ان تمام چیزوں کی حفاظت اور ان کی مضبوطی کے بعد جا کر ہم ایک مضبوط وطن والے بنتے ہیں، اور ہمارا وطن ہمارے لیے وہ شیلٹر ہے جس کے تحت اللہ رب العزت عظیم نعمتوں سے ہم سب کو نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وطن عزیز کو رات و دن کی مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو بہترین اور صالح اور مفید انسان بنائے کہ ہماری ذات سے وطن کو فائدہ ہو، گھر کو فائدہ ہو، پوری انسانیت کو فائدہ ہو، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔